کیا کیا اس نے گناہوں سے معافی مانگی ہے تو ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، اور اگر گناہ ہی نہ کرتا تو سبحان اللہ، پھر اس کے تو کیا مزے تھے، پھر اس کی تو کیا لذت تھی۔ اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی، وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، ہر غم سے اللہ نجات دے دیں گے، ساری پریشانیاں دور کر دیں گے۔ اور پھر اگلا انعام یہ ہے کہ جو اپنے گناہوں سے کثرت سے معافی مانگے گا، اللہ ہر تنگی والے راستے سے کوئی نہ کوئی نکلنے کا دروازہ کھول دے گا۔ اس کے دشمن، اس کے حاسد، اس کے مخالفین، اس کا برا چاہنے والے جیسے کیسے اس کو جکڑنے کی، اس کو باندھنے کی، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب تو یہ برباد ہو ہی جائے گا، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، ان کے حاسدین بہت تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے ایک بڑا پلاننگ بنائی، منصوبہ بنایا کہ وہ نماز کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک عورت کو پیسے دے کر تیار کیا کہ تم جو ہے اس کو کسی بہانے اپنے گھر بلا لینا، تو جب یہ تمہارے گھر آ جائے گا تو ہم باہر سے کنڈی لگا دیں گے اور پھر شور مچا دیں گے کہ دیکھو جی یہ رنگوں ہاتھ میں پکڑا گیا۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ وہ اللہ کے بندے، وہ تو ایسی بات سے بالکل بے خبر تھے، جا رہے تھے نماز کے لیے تو راستے میں ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ جی ہمارے گھر میں مریض ہے، بہت شدید تکلیف ہے، آپ مہربانی کریں دم کر دیں۔ تو انہوں نے خدا ترسی کرتے ہوئے کہا کہ چلو۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، باہر سے کنڈی لگا کے شور برپا کر دیا کہ دیکھو جی فلاں بڑا ایسا نیک بنا پھرتا ہے، بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے، بڑا فلاں بنا پھرتا ہے۔ سارے جہان میں شور مچ گیا۔ پولیس کو بلا لیا اور وہیں ان کو گرفتار کروایا، اس عورت کو بھی پکڑا، کہا ہم تجھے چھڑوا لیں گے، بس وقتی طور پر کارروائی صرف کرنی ہے۔ چنانچہ دروشی پڑھی، اللہم صلی۔ جی اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بیٹھ جائیں بھی، بیٹھ جائیں، یہ مصروفیات تو ساری زندگی چلتی رہیں گی، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، نفع ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں نے عرض کیا تو انہوں نے پکڑ لیا، گرفتار کروا دیا۔ خیال یہ تھا کہ رات جیل میں بند رہیں گے اور صبح قاضی جب فیصلہ کرے گا تو بڑی خلقت اکٹھی ہو جائے گی، شہروں سے لوگ آ جائیں گے، تو اب جو ہے ان کا ہر طرف برائی کا چرچا ہو جائے گا، یہ بدنام اور ذلیل ہو جائیں گے، تو پھر ہم دیکھیں ان کو مزہ چکھائیں گے، پتہ چلے گا ان کو۔ چنانچہ پولیس آ گئی، گرفتار کر لیا، اٹھا کے جیل میں لے گئے، اس عورت کو بھی بند کر دیا، ان بزرگوں کو بھی بند کر دیا۔ اب حضرت کو جب جیل میں بند کیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، نوافل پڑھنے لگے، اللہ کا قرآن پڑھنے لگے، عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا کافی وقت گزر گیا، وہ عورت بیٹھی ہوئی ان کی عبادت کو دیکھ رہی ہے، اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی کہ اللہ کے ایسے نیک بندے کے اوپر 4 ٹکوں کے پیچھے میں نے الزام لگا دیا، تو میں نے اپنی آخرت برباد کر لی، یہ میں نے کیا کیا؟ تو حضرت نے سلام پھیرا تو وہ قریب آئی، کہنے لگی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے لوگوں نے ایسے ورگلایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے ایسے نیک آدمی ہیں، مجھ سے بھول ہو گئی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ہاں میں تمہیں معاف کرتا ہوں اگر تم ایک کام کر لو تو۔ اس نے کہا میں آپ جو مجھے کہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت نے فرمایا تم ایسا کرو کہ فلاں فلاں جگہ تم اس جو ہے وہ نگران کو جو جیل کے دروازے پہ ہے، تم اس کو جا کے جیسے کیسے منت سماجت کر کے اس کو تیار کر لو،
تم باہر چلی جاؤ اور اس کو کہو کہ بھئی میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، تو تم ہمارے گھر چلی جانا اور یہ برقع اور یہ چادر یہ سب کچھ جو ہے تم میری بیوی کو جا کے دے دینا، اور اس کو بتانا کہ تمہارے خاوند چونکہ جیل میں ہیں وہ تمہیں بلا رہے ہیں، تم وہاں چلی جاؤ، بس اتنا کر دو تم۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، میں تو اس کے لیے تیار ہوں۔ اس نے جا کے اس جیلر کی جو ہے منت سماجت کی، روئی دھوئی، کہا کہ آپ خدا ترسی کریں میں بھی آ جاتی ہوں۔ اس کے دل میں رحم آ گیا، اس نے اس کو چھٹی دے دی، جاؤ بھائی۔ اب یہ گئی سیدھی حضرت کے گھر، وہاں جا کے اس نے وہی چادر برقع جو بھی تھا وہ حضرت کے گھر والوں کو دے دیا اور ان کو پیغام دیا، تو وہ گھر والے حضرت کے پاس آ گئے۔ اب اس نگران کو کیا پتا تھا کہ یہ وہی عورت ہے، یہ کوئی اور آ گئی ہے، کپڑے تو وہی تھے۔ چنانچہ اب سارے جو ہے وہ سازشی اور سارے حاسد ہیں، وہ تو صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے، بس صبح ہوگی تو لگ پتہ جائے گا۔ اللہ کی شان، ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع ہوا، حضرت کے محبت کرنے والے پریشانی میں آئے اور تماشا دیکھنے والے خوش ہونے تالیاں بجانے کے لیے آئے۔ چنانچہ قاضی نے ان کو بلوایا، دروشی پڑھ لیجیے اللہم۔ تو قاضی نے ان کو بلوایا، پیشی ہوئی، تو حضرت سے انہوں نے کہا کہ جی آپ نیک آدمی ہو کہ آپ نے اتنے غلط کام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کو رنگے ہاتھوں تو پکڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ کون ہے؟ یہ تو میری بیوی ہے جس کے ساتھ آپ نے مجھے رنگوں ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ میرا سسر زندہ ہے، آپ اس کو بلا لیں، وہ آ کے ذرا اس کو دیکھے کہ یہ اس کی بیٹی ہے یا نہیں، اور اس نے نکاح میرے ساتھ کیا ہے یا نہیں اس کا۔ اگر اس نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے اور وہ اس بندہ خود جو ہے وہ اپنی بیٹی کو پہچان رہا ہے تو پھر اس پہ آپ کو کیا اشکال ہے؟ قاضی نے کہا ہاں بلاؤ بھائی۔ اب سسر صاحب کو بلایا، اس نے آ کے دیکھا اپنی بیٹی کو، اس نے کہا کہ جی قاضی صاحب یہ تو میں نے ان کے نکاح میں دی ہوئی ہے۔ اب وہ سارے کے سارے حاسد ہاتھ ملتے رہ گئے، میرے اللہ گناہوں سے بچنے والے بندے کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ۔ کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے، صرف گناہوں سے معافی مانگنے پر ہی اللہ راستے نکال دیتے ہیں، اگر گناہ ہی چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کیسے مدد کریں گے؟ تو پہلا مسئلہ ہمارا کہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، دوسرا مسئلہ کہ ہمارے مخالفین ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکیں، اور تیسرا بڑا مسئلہ جو ہمارا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا کرے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا ہو۔ اللہ اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا کرے گا جس کا وہ گمان بھی، بولیے بھائی، جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا ہوگا۔ تو میرے پیارو، یہ گناہوں سے معافی مانگنے پر میرے آقا علیہ السلام نے ہماری زندگی کے سارے مسئلوں کا حل بتا دیا۔ اگر گناہ ہی چھوڑ دیں تو اللہ کی قسم ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد اپنی آنکھوں سے اترتی ہوئی نظر آئے گی، ہماری زبان سے بول نکلے گا اور اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائے گا۔ میرے حضرت ایک بات بڑی جو ہے وہ اکثر بڑے وثوق سے اور بڑے یقین سے فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو آدمی اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مسئلہ تو سارا ہمارے گناہوں نے بنایا ہوا ہے، ہماری آنکھ قابو میں نہیں ہے، ٹی وی بھی دیکھنا ضروری ہے، مجبوری حالات ہیں، ہم تو خبریں سنتے ہیں اور پھر دل بہلانے کے لیے ڈرامہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر وقت نہیں گزر رہا ہوتا تو پھر فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے ہماری نیت صاف ہے، ہاں واقعی صاف ہے، بالکل ہی صاف ہے، یہ گندی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہم غیر عورتوں کو دیکھتے رہیں گے اور کہیں گے میں تو اس کو بہن سمجھتا ہوں، میں تو اس کو بیٹی سمجھتا ہوں، میری تو جو ہے یہ بہنوں جیسی ہے۔
ارے میاں، جس نے ماں بہن بیٹی کا رشتہ بنایا، جب اس اللہ نے ہی منع کر دیا کہ نہیں دیکھنا، پھر تمہاری نیت صاف کس کام آئے گی؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جس کی نیت صاف ہو وہ دیکھ لے۔ تو اس لیے اپنی نظروں کی حفاظت کریں، بہانے بنا بنا کے اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ تاک جھانک کرنے کی عادت ہوتی ہے، ایک چسکا ہوتا ہے، ایک لذت ملتی ہے انسان کو غیر عورت کی طرف دیکھنے سے۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ارد گرد جو ہے ان کے مریدین۔ جب بندہ نیا نیا مرید بنتا ہے، نئی نئی تصویر پکڑتا ہے، اس کو بڑا گمان آ جاتا ہے کہ شاید میں بڑا پہنچا ہوا بزرگ بن گیا ہوں۔ 2-4 نفلیں پڑھی، 2-4 تسبیحاں پڑھی اور سر کے اوپر گھونگھٹ نکالا اور جو ہے وہ سمجھتا ہے میں بڑا بزرگ بن گیا۔ اب وہ اللہ والے وہ تو رمزوں کو سمجھتے ہیں، تو سارے مریدین بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اچھا بھئی سچ سچ بتاؤ، عورتوں کی طرف کس کس کا میلان ہوتا ہے؟ اب ایک نے بھی بزرگی کا اظہار کیا، نہیں حضرت مجھے تو نہیں ہوتا۔ دوسرے نے بھی کہا حضرت میرے تو بالکل بھی خیال نہیں جاتا۔ تیسرے نے بھی کہا، چوتھے نے بھی کہا، ایک نے کہا حضرت میرا خیال جاتا ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ تم میں سے مرد صرف ایک ہی ہے، تم میں سے مرد صرف ایک ہی ہے، باقی تم سارے ہجڑے ہو۔ اس لیے کہ مرد ہے اور عورت کی طرف میلان نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے، اللہ نے ترتیب ہی ایسی بنائی ہے۔ اگر اس کو عورت کی طرف میلان نہیں ہوگا تو وہ اپنے گھر والوں سے کیسے ملے گا؟ اللہ نے میلان رکھا ہے، لیکن اللہ نے کہا حلال طریقے سے جاؤ، حرام پہ نہیں جانا۔ اور یہی ہمارے لیے امتحان ہے کہ جس کو میں نے حلال کیا یہ صرف اسی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے یا کہ حرام میں بھی منہ گندا کر لیتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جی میں تو بہن سمجھتا ہوں، تو گانا بھی سن لیتے ہیں، بری باتیں بھی سن لیتے ہیں، دوسروں کی غیبت اور برائی بھی سن لیتے ہیں، غصہ آنے پر بک بک بھی کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی میں کیا کرتا، اس نے بات ہی ایسی کر دی تھی، اس نے مجھے غصہ ہی ایسا دلا دیا تھا کہ پھر میں کیا کرتا، مجھے بڑا غصہ آیا ہوا تھا۔ لہذا ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتے ہیں۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے منع کیا، کیا کوئی خوشی میں بھی گالیاں دیتا ہے؟ گالیاں تو ہمیشہ جو ہے وہ غصے میں ہی دی جاتی ہیں۔ تو خوشی میں کوئی گالیاں دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ذہن ہی خراب ہے، اس کا دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو غصے میں گالیاں دی جاتی ہیں، تو جب گالیاں دینے سے منع کیا، معلوم ہوا کہ غصے میں گالی نہیں دینی ہے۔ ذرا سی بات ہوئی اور جا کے بیوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بڑا وہ بے شرم اور بے غیرت آدمی ہے کہ دن میں اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے اور رات کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچ جائے۔ بڑا مرد بن کے دکھاتا ہے کہ یہ عورت ہو کے بولتی ہے، اس نے مجھے ایسا کہہ دیا۔ ارے مردانگی یہ تھی کہ تو اس کی بات پہ صبر کر جاتا، تو اس کی بات کو برداشت کر جاتا، تو درگزر کر جاتا۔ اپنے سے کمزور کے اوپر ہاتھ اٹھانا یہ کوئی مردانگی نہیں ہوا کرتی، یہ بے غیرتی ہوا کرتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا کہ میری بیوی میرے ساتھ بہت لڑتی ہے۔ اب حضرت کے گھر میں پہنچا تو دیکھا تو اندر سے ایک عورت کی اور ایک مرد کی آپس میں تکرار کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت تشریف لائے باہر، تو اس نے اپنی پریشانی سنائی۔ اس نے کہا حضرت میری تو بیوی بہت مجھے جو ہے وہ برا بھلا کہتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، لیکن میں نے تو دیکھا کہ آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو رہا ہے۔ آپ کا روب اور آپ کا دبدبہ اور آپ کا جلال کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے ہیں، اور بیوی ہے کہ وہ آگے سے جو ہے وہ ایسے باتیں کر رہی ہے، غصہ نکال رہی ہے۔ تو حضرت کا جواب سنیے، یہ ہوتے ہیں مرد، یہ ہوتے ہیں لوگ، یہ ہوتے ہیں عالی ظرف انسان۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، بھائی جو عورت میرے گھر کی دھوبن بھی ہے، جو عورت میرے گھر کی باورچن بھی ہے، جو میرے گھر میں بنگن بھی ہے، صفائی بھی کرتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، کھانے بھی بناتی ہے، میرے بچوں کو پالتی بھی ہے، اور مجھے گناہوں سے بچانے کا سبب اور ذریعہ بھی ہے، اگر اس کو کسی وقت غصہ آ جائے، وہ غصے میں مجھے کچھ کہہ دے، تو کیا میرا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ میں اس کو سن کے برداشت کر جاؤں؟
اللہ. تو میرے پیارو، میں یہ عرض کر رہا تھا، بیوی کو گالیاں دینے سے انسان کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے. بچوں کو بلا وجہ جو ہے وہ مار پٹائی کرنا اور ان کے اوپر روب جھاڑنا، اس سے سکون ختم ہو جاتا ہے. گالیاں دینے سے سکون ختم ہو جاتا ہے. ٹی ویاں دیکھنے سے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے. نمازوں میں سستیاں کرنے سے زندگی کا سارا امن اور چین برباد ہو جاتا ہے. ایک ایک گناہ ہماری زندگی کو آگ لگانے کے لیے کافی ہے. کپاس کا ڈھیر پڑا ہوا ہو، آپ کہیں گے جی اس کو جلانا ہے، ارے میاں اس کے لیے لکڑیاں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چنگاری کافی ہے. اگر اس بڑے ڈھیر کو ایک چنگاری جلانے کے لیے کافی ہے، ہماری زندگی کے امن اور چین اور سکون کو برباد کرنے کے لیے ایک گناہ کی چنگاری کافی ہے. اس لیے میرے دوستو، ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، غموں سے نجات چاہتے ہیں، ہم گناہ کرنے چھوڑ دیں. ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، ہماری اتنی ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے. جب کل کو پریشانیوں میں بے بس ہو کر اپنے آپ کو ہی مارنا ہے، اپنے آپ کو دریا میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو موت کی گھاٹ اتارنا ہے، تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اللہ کا مقابلہ کرنا ہی چھوڑ دیں؟ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے. مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ کافرانہ سوچ ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے کہ مر کے سکون مل جائے گا، اور مومن کو اصل غم ہی مرنے کے بعد کا ہے کہ میرا قبر میں کیا بنے گا، میرا حشر میں کیا بنے گا، میرا جو ہے وہ میدان محشر میں حساب کتاب کے وقت کیا بنے گا، میرا پل صراط پہ کیا بنے گا، اللہ کے سامنے جواب کیسے دوں گا. وہ سمجھتا ہے یہ سارے پاپڑ تو میں بیل رہا ہوں، آخرت کے غم سے نجات کے لیے یہ دنیا کے غم سہ لیتا ہوں، دنیا کے دکھ اٹھا لیتا ہوں، دنیا کی بیماریاں سہ لیتا ہوں، دنیا کی پریشانیاں سہ لیتا ہوں، تاکہ اللہ اس کو کفارہ بنا دے، میری بخشش کر دے، اور اللہ مجھے عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے مجھے اللہ نجات دے. بیماری آتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. پریشانی آتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. مال کی تنگی آتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہوتا ہے، غم آتا ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. حدیث میں آتا ہے کسی مومن کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے جو اس پر تکلیف ہوتی ہے، اللہ اس تکلیف کو بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بناتے ہیں. ارشاد فرمایا جو ہے وہ دیا جل رہا تھا، روشنی ہو رہی تھی، ہوا کا جھونکا آیا، اس نے دیے کو بجھا دیا. اس پہ بھی تو بندہ پریشان ہوتا ہے. جب سے ہم بیٹھے ہیں کتنی دفعہ بجلی گئی ہے، ہر دفعہ پریشانی ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا جب مومن کو اس بات پر پریشانی ہو اور وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتنی سی تکلیف پر بھی میرا اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے. اس سے بھی چھوٹی بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی جو ہے وہ کوئی چیز اس نے رکھی، مثال کے طور پر میرے پاس چابی تھی تو میں نے بائیں جیب میں ڈال دی، دائیں جیب میں تلاش کرنا شروع کر دیا، ایک جیب میں ڈالی اور دوسری میں تلاش کر رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں کدھر گئی. اللہ کو تو بندے سے اتنا پیار ہے، جب تک وہ ڈھونڈتا رہے گا، جب تک اس ڈھونڈنے کی وجہ سے پریشان رہے گا، فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. اللہ کو تو ہمارا اتنا پریشان ہونا بھی گوارا نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، ہم اپنے رب سے توبہ کریں، ہم معافی مانگیں، گناہوں کو چھوڑنے کی نیت اور ارادہ کریں. اس لیے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پیروں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں. اس لیے بھائی کیا ہے ان کے پاس؟ کہتا ہے سائیں کوئی وظیفہ بتا دو، سائیں میرا کاروبار چل جائے کوئی عمل بتا دو، میرے جو ہے وہ بچے ٹھیک ہو جائیں کوئی عمل بتا دو، میرا فلاں مسئلہ ہو جائے کوئی عمل بتا دو. بھائی کیوں نہ ایک ایسا عمل بتائیں کہ جس سے آپ ہی ٹھیک ہو جائیں. جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے.
آپ گناہ کرنا چھوڑ دیں گے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے مجھ سے میری بیوی جب نافرمانی کرتی ہے مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، میری اولاد کوئی گڑبڑ کرتی ہے مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے کوئی اللہ کی حکم میں کوئی کوتاہی کر لی ہے، میری سواری اکڑ جاتی ہے، وہ میرا کہنا نہیں مانتی، میری سواری بگڑ جاتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں اللہ ناراض ہو گئے ہیں تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو میں بیوی کو نہیں کچھ کہتا، میں بچوں کو نہیں کچھ کہتا، میں اپنی سواری کو ڈنڈے نہیں مارتا، بلکہ میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا، یا اللہ تو مجھے معاف کر، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو میرے دوستو ہمیں بھی اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یہی عمل اختیار کرنا چاہیے۔ پریشانی آئے، مصیبت آئے، غم آئے، تکلیف آئے، سمجھ جائیں میرا کوئی گناہ ہے جو میرے آڑے آ گیا، جو شامت بن کے آ گیا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بار بار معافی مانگیں، بار بار معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے، نجات عطا فرما دیں گے۔ اب انشاءاللہ ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ عاجز آپ کو آخر میں چند اعمال بتائے گا کہ جن کی برکت سے آپ کی زندگی سے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اول تو گناہ ہوں گے نہیں، اور اگر ہو گئے تو ان اعمال کی برکت سے معاف ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ اعمال کسی بندے کو دے دو، وہ پابندی سے صبح و شام کرتا رہے اور اس کو 1000 سال کی زندگی مل جائے، فرمایا 1000 سال کے بعد ان اعمال کا کرنے والا بندہ اس کے نامہ اعمال کے اٹھا کے دیکھو، آپ کو ایک گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں ملے گا۔ تو ایسے اعمال کا تحفہ لے کے یہ فقیر آپ کے پاس پہنچا ہے، یہ امانت اپنے بزرگوں کی آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ ان اعمال کو پابندی کے ساتھ کریں گے آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب دوست جو ہے وہ خطبہ سنیں، توبہ کے جو کلمات پڑھائے جائیں وہ سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ خطبہ سن لیجیے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی اس سے ہم بچ جائیں تو وہ اعمال سننے اور پابندی کے ساتھ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہمیں بچا لیں گے، اور اگر کسی وقت شیطان ہمارے اوپر غالب آ گیا، ہم گناہ کر بیٹھے، تو ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں معاف فرما دیں گے، تو ہماری گویا کہ پکڑ نہیں ہوگی، ہمیں سزا نہیں ملے گی، بچ جائیں گے۔ تو پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ استغفار والا عمل اتنا عجیب عمل ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
اس کو دن میں کثرت سے پڑھتے تھے، ایک ایک مجلس میں 70 دفعہ 100 دفعہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ تو جب اللہ کے پاک پیغمبر معصوم ہونے کے باوجود کثرت سے استغفار کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہمیں تو بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال زیادہ نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیں، اور دل میں یہ نیت ہو کہ میں ایک مجرم ہوں، گناہ گار ہوں، اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہوں۔ تو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں تسبیح ہو اور آنکھوں سے گناہ ہو رہے ہوں، ہاتھ میں تسبیح ہو اور زبان سے جو ہے وہ گناہ والی باتیں ہو رہی ہوں، یوں نہیں ہوں، بلکہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے آپ معاف کر دیں، پھر ہو جائیں، پھر معافی مانگ لیں۔ تو اس لیے یہ استغفار پابندی کے ساتھ کریں۔ دوسرا عمل ہے درود شریف، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی 10 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت، ارشاد فرمایا میرے ذمہ واجب ہے۔ اور جو 10 مرتبہ نبی علیہ السلام پہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 100 رحمتیں بھیجتے ہیں، اور اللہ اس کے 100 گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ 100 درجے اس کے بلند کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے تو 100 دفعہ پڑھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 رحمتیں صبح برسیں گی اور 1000 رحمتیں شام کو برسیں گی۔ جس بندے کے اوپر 1000 رحمت اللہ کی صبح برسے، 1000 شام کو برسے، بھلا اس کو بھی خوشیاں نہیں ملیں گی تو کس کو ملیں گی؟ اس کے بھی حالات نہیں سنوریں گے تو کس کے سنوریں گے پھر؟ تو اس لیے ان اعمال کی پابندی کرنی چاہیے۔ تعویذ دھاگے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے عملوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنی کرتوتوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، نماز کا، روزے کا، نیکی کا اہتمام کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کسی چیز پہ پھونک مار دیں گے، اللہ اسی میں برکت ڈال دے گا، خیر ہو جائے گی۔ تو اس لیے تیسرا عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو پتہ ہے نا یہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ہر کام سے پہلے قرآن شریف کی یہ چھوٹی سی آیت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس ہر کام کے اندر اس کے لیے برکت ڈال دیں گے، نقصان سے اس کو بچا لیں گے۔ تو یہاں تک فرمایا کہ رات کو دروازہ بھی بند کرنا ہو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کریں۔ تو ہر کام سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، کپڑے پہننے سے پہلے بسم اللہ کے معمول بنایا جائے۔ تو قرآن شریف کی تلاوت کریں، کثرت سے تلاوت کریں، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے اتنی کر لیں۔ اگلا عمل ہے صبح و شام 15-20 منٹ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھیں۔ بھائی جو بندہ آپ نے دیکھا ہوگا ہوٹلوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کچہریاں لگاتے ہیں، 1 دن بیٹھے، 2 دن بیٹھے، 3 دن، تو وہاں جن کے پاس بیٹھ رہا ہے ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو جاتی؟ کیوں بھائی ہو جاتی نہیں؟ تو جو اللہ کے پاس بیٹھے گا اس کی اللہ سے دوستی نہیں ہوگی، تو دل میں خیال آئے گا کہ جی ہم اللہ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے وہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ تو اس لیے ہم بھی اللہ کے پاس بیٹھیں گے روزانہ 15-20 منٹ بیٹھ کے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا لیں اور یہ نیت کریں کہ میرے بزرگوں کے سینے سے وہ انوارات جو نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک سے ہوتے ہوئے ان کے سینے میں آئے ہیں، میرے اس بزرگ کے سینے سے وہ نور اور وہ فیض میرے سینے میں منتقل ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ظلمت سیاہی سب دور ہو رہی ہے، اور میرے دل سے آواز آ رہی اللہ 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 اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ 15-20 منٹ بیٹھ کے دل کی اللہ اللہ سنیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسا سکون ملتا ہے، کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ چلتے پھرتے دھیان اللہ کی طرف رکھیں۔ یہ چند اعمال ہیں، اور گاہے بگاہے یہ مجلس ہوتی رہتی ہے۔ جو حضرات یہاں پہلے بھی تشریف لاتے ہیں بیان میں ان کو پتہ ہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایسی مجالس ہوتی رہتی ہیں جس سے انسان کے ایمان میں تازگی ہو جاتی ہے۔